کہ شرمندگی کی وجہ سے سر مبارک جھکائے رکھتے تھے اور بہت ہی بے قراری سے روتے رہتے تھے، اور ہر وقت یہ کوشش تھی کہ کس طرح میرا قصور معاف ہو جائے۔ لکھا ہے کہ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام 300 برس ایسا روئے کہ آنسو سے نہریں بہہ گئے۔ تمام چرند پرند وہ پانی پی کر کہتے تھے کہ سبحان اللہ، کیا عمدہ اور میٹھا پانی ہے۔ آپ اس وقت بہت شرمندہ ہوتے اور کہتے کہ ہائے افسوس، میرے قصور پر جانور بھی ہنستے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملتا، اے آدم، یہ جانور سچ کہتے ہیں۔ جو بندہ ہماری نافرمانی کر کے ہمارے خوف سے ڈرتا ہے تو ہمارے نزدیک اس کے آنسو شہد سے بھی زیادہ میٹھے ہوتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 قسم کی آنکھیں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ دوزخ میں نہیں ڈالے گا۔ نمبر 1 وہ آنکھ ہے جو گناہوں کی چیزوں کو نہ دیکھے۔ نمبر 2 وہ آنکھ ہے جو فرض نمازوں کے علاوہ نیند چھوڑ کر تہجد نماز میں جاگے ہوں گے۔ نمبر 3 وہ آنکھ ہے جو اللہ تعالیٰ کے خوف اور شرمندگی سے روئی ہوں گی۔ لکھا ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام 300 برس ایسا روئے کہ آنسو سے نہریں بہہ گئے، جو قطرے آنسو کے سمندر میں گرے ان سے موتی بنے۔ حضرت حوا علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کی جدائی کو 300 برس گزر گئی۔ ایک دوسرے کی جدائی میں تڑپتے تھے کہ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور فرمائے آپ حج ادا کریں۔ اب اللہ تعالیٰ کا یہ حکم سنتے ہی حج کو چل دی۔ جب عرفات میدان میں پہنچ گئے تو آرام لینے کو آپ ایک جگہ بیٹھ گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ جدہ کی طرف سے حضرت حوا علیہ السلام آ رہی ہے۔ آپ محبت کے جوش میں کھڑے ہو گئے اور دوڑ کر ان کو لپٹ گئے اور دونوں روتے روتے بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ یہ حال دیکھ کر فرشتے بھی رو پڑے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دریا جوش میں آیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام کی نظر آسمان کی طرف گئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ عرش عظیم پر کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے کہ پھر آپ نے یہ دعا مانگی، اے میرے رب، تیرے نام کے ساتھ جو انعام لکھا ہوا ہے اس کے تفصیل سے ہمارا قصور معاف کر اور ہم کو بخش دے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اسی وقت اللہ تعالیٰ کا سلام لائے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے آدم، اگر تم جنت میں ہی محمد کے تفضیل سے دعا مانگتے اور ہم تم کو دنیا میں نہ بھیجتے اور تمہارا قصور معاف کر دیتے۔ ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدہ، یعنی پھر جب انہوں نے معافی مانگی تو ان کو رب نے زیادہ مقبول بنا لیا اور ان کو ہمیشہ اپنے تابعداری میں رکھا، اور فرشتوں کو حکم ہوا کہ آدم ہماری بارگاہ میں ایک عظیم الشان ذریعہ تفضیل لائے ہیں، سب ان کی تعظیم کرو۔ آپ سب ان کی تعظیم کرو۔ 1000 فرشتوں نے آپ کی تعظیم کی اور آپ کے بدن مبارک سے گرد و غبار صاف کرنے لگے۔ اللہ تعالی ہمیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔